ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے اور کل نویں ذی الحجہ ہے، عرفے کا دن ہے۔ حجاز مقدس میں، سعودی عرب میں آج نویں ذی الحجہ ہے۔ حجاج کرام حج کے ارکان میں سے جو سب سے اہم رکن ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کا رکن اعظم قرار دیا ہے، وقوف عرفہ۔ آج حجاج کرام اس کی ادائیگی میں میدان عرفات میں جمع ہیں۔ عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کی، رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ آج ان کے لیے عرفے کا دن ہے، کل ہمارے لیے عرفے کا دن ہوگا۔ عرفے کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ عرفے کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفے کا معنی ہے پہچاننا، تو عرفے کے دن کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو دنیا میں بھیج دیا تو دونوں الگ الگ جگہ اتارے گئے۔ دونوں کی ایک جگہ جو ملاقات ہوئی وہ جبل عرفات میں ملاقات ہوئی، تو اس لیے اس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفے کے دن کی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان اپنے ان بندوں پر فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو کہ یہ ایک ہی لباس میں، کہ سب احرام کی حالت میں، گرد و غبار ان کے چہروں اور بدن پر ہے، اور یہ اس طرح عاشقانہ حالت میں میرے دربار میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے ان سب بندوں کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا مغفرت عامہ کا اعلان ہوتا ہے۔ اور ویسے حجاج کرام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ عرفے کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن کے اعمال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن کے روزے کے بدلے میں 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے عرفے کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا زیادہ عرفے کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اتنا زیادہ کسی اور دن میں آزاد نہیں فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن دعا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عرفے کے دن کا ہم روزہ رکھیں اور عرفے کے دن اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور روزہ رکھ کر پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ موسم بہت ٹھنڈا ہے، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔
اگر موسم گرم بھی ہوتا تو جس کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی اہمیت ہو اور جس کو اپنی مغفرت کی تمنا ہو اور جو یہ چاہتا ہو کہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں تو وہ ہر حال میں روزہ رکھے گا۔ اب اس وقت تو اللہ نے موسم کو سازگار بنا دیا ہے اور روزہ رکھنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر کسی کو مجبوری ہے، کوئی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہے، تو یہ کوئی واجب روزہ، فرض روزہ نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ فضیلت اس کی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو اس لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے شوق میں روزہ رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ اس وقت میں جو سب سے کمی ہے، سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ دعاؤں کی کمی ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر لے، اپنے بارے میں جائزہ لے کر کے دیکھ لے کہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں وہ کتنا وقت اللہ کے سامنے مانگنے میں لگاتا ہے، دعاؤں میں گزارتا ہے، جبکہ یقین ہے ہم سب کا کہ ہماری حاجتیں اور ضرورتیں اللہ ہی سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے یہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ ہی دور فرمائیں گے۔ اس بات کا یقین ہونے کے باوجود بھی دعاؤں کی اتنی کمی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت میں دعا کرنے والے امت پر رونے والے کم ہو گئے ہیں۔ جتنے اللہ والے امت پر رونے والے، امت کے لیے دعائیں مانگنے والے، امت کے حال پر ترس کھانے والے روزانہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس لیے دعاؤں کی بہت کمی ہے، دعا مانگنے والوں کی بہت کمی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے اور اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ عرفے کا دن ہے اور اللہ کے نبی نے اس دن دعا مانگنے کو بہترین عمل قرار دیا ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشش کریں اس بات کی کہ اللہ سے لو لگا کر گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگیں۔ ہر آدمی کی ضرورت ہے دعا، ہر آدمی پریشانیوں میں گرفتار ہے، ہر آدمی مصیبتوں کا شکار ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی ضرورت میں مبتلا ہے، تو آدمی اپنے لیے بھی دعائیں مانگے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان قبیلے والوں کے لیے اور بطور خاص پورے ملک کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں، اور اس سے آگے بڑھ کر چونکہ ہم امتی عالمی نبی کی ہیں، عالمی نبی کے امتی ہیں، پورے عالم کے لیے، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بطور خاص اور پورے عالم میں امن و امان کی شکلیں پیدا فرمائے، پیار محبت کی فضائیں قائم فرمائے، نفرتوں عداوتوں کا جو ماحول روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کسی طریقے سے اپنی قدرت سے اس کو کم فرمائے اور ذریعہ اور سبب کے طور پر عافیت کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں استعمال فرمائے۔ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، تو اس لیے کل کے دن کو ہم ضائع نہ کریں، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ ویسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محرم ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ عشرہ ہی بڑا مبارک ہے، فضیلتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے مستقل فضائل بیان فرمائے ہیں، تو آج کا دن بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ 8ویں ذی الحجہ ہے، جمعے کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اور جمعے کے دن میں پورے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو اس لیے ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں،
تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کی برکت سے ہمارے مسائل بھی حل فرمائے اور امت کے حالات بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دے۔ دوسرا عمل جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے کل کی فجر سے شروع ہوگا وہ تکبیرات تشریق کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات تشریق کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں تکبیر کا اور تحلیل کا، تحمید اور تسبیح کا خوب اہتمام کرو، اس کی کثرت رکھو۔ صرف یہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہونے والی تکبیرات تشریق اس کی اپنی الگ جگہ حیثیت ہے، ورنہ تو یہ پورا عشرہ اور یہ پورا مہینہ ہی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا، اللہ کی تقدیس اور پاکی کو بیان کرنے کا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ہم اپنی زبانوں پر یہ ذکر و اذکار جاری رکھیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جملے ہمارے زبانوں پر جاری رہنے چاہیے۔ اگر اس کا ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں گے اور اس کی عادت ڈال لیں گے تو یہ جملے بہت ہی مؤثر ہیں اس بات میں کہ یہ ہمیں اللہ کا دھیان دلائیں گے اور ہر وقت اللہ کی ذات عالی کا استحضار رہے گا۔ ذکر کے بارے میں مشہور ہے کہ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن ذکر کا مقصود یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کو یاد رکھے، یاد کرتا رہے گا پابندی سے، تو وہ یاد کرنے کی برکت سے ہمیشہ یاد رکھنے والا بھی بن جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زبانوں پر یہ ذکر جاری رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے اس کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ اور تکبیرات تشریق کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد میں 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھے تو منع نہیں ہے۔ زیادہ پڑھنے کو ضروری نہ سمجھیں، لیکن اگر زیادہ پڑھے تو یہ دن ہی ہے تکبیرات کے، تو زیادہ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن چونکہ اگر جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر سب کی رعایت کرتے ہوئے 1 مرتبہ پڑھ لیا جائے جو کہ واجب ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے یا انفرادی طور پر نماز پڑھی جائے، ادا پڑھیں قضا پڑھیں، ہر حال میں تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ان دنوں میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں اگر آپ اس کی قضا کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر امام صاحب بھول جائیں تو مقتدی اس انتظار میں نہ رہیں کہ امام صاحب کہیں تو ہم کہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے فوراً تکبیر شروع کرے۔ انفرادی طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو انفرادی طور پر بھی فرض نماز کے پڑھنے کے بعد اس کے لیے بھی تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ عورتیں عموماً بھول جاتی ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر اگر بڑے ہیں، گھروں میں اگر ایسی کوئی جگہ خاص کر رکھی ہے آپ نے جہاں وہ نماز ادا کرتی ہیں، تو ان دنوں میں تکبیرات تشریق ایک بڑے کاغذ میں لکھ کر وہاں لٹکا دیا جائے تاکہ دیکھ کر یاد آ جائے اور نماز کے بعد تکبیر پڑھی جائے۔ تو اس لیے تکبیرات تشریق کا ہم اہتمام کریں، دھیمی آواز کے ساتھ نہیں بلکہ بلند آواز کے ساتھ۔ بلند آواز کا مطلب چلانا نہیں ہے، بلکہ آواز میں اعتدال ہو، دھیمی سے کچھ آگے بڑھ کر زور سے تکبیرات تشریق کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبیرات تشریق کا ہم اہتمام کریں گے، ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی اور اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، تو اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ یہ دوسرا عمل ہے تکبیرات تشریق کا۔ پھر اس کے بعد قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کا عمل ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کہتے ہیں، قربانی عربی کا لفظ ہے، قربانی قرب سے لیا گیا ہے۔ قرب کا معنی ہے قریب ہونا۔ قربانی کو قربانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے، بندے کو اللہ کا مقرب بنانے والا عمل ہے۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے، قربانی کے عمل کو انجام دیتا ہے، اور وہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کوئی اور نہیں ہے۔ قربانی کا عمل پسندیدہ ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ان دنوں میں قربانی کے عمل کو انجام دیتا ہے تو یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور قربانی ہر چیز میں مطلوب ہے۔ قربانی ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے کہ جو ہر چیز میں مطلوب ہے۔ کوئی بھی چیز آپ بغیر قربانی دیے حاصل نہیں کر سکتے۔ دینی کاموں کے لیے بھی ضروری ہے، دنیاوی کاموں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یہاں جو قربانی کا عمل ہے جو 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہوگا، قربانی کے 3 دن ہیں، اس قربانی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ قربانی یادگار ہے خاندان کی، یہ قربانی یادگار ہے 3 افراد کی، ایک عورت ہے 2 مرد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ ان تینوں بزرگوں کی یادگار ہے یہ قربانی کا عمل۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا، صحابہ یہیں خاموش نہیں رہ گئے، بلکہ آگے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی کیا صرف یہ کہ یادگار ہی ہے، یا ہم اگر اس کو انجام دیں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، بعض جانوروں کے جسموں پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جس کو اون کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اون کا کیا حکم ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قربانی کا عمل ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہے، واجب ہے۔ جب قربانی کے ایام شروع ہوتے ہیں تو عموماً لوگوں کے ذہن و دماغ میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کو گڑبڑ پیدا کرنا، اعتراضات کرنا۔ لوگ کہتے ہیں ضروری کیا ہے قربانی کرنا، سنت ہے، کر بھی لیا جائے تو صحیح ہے، نہ کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ کوثر کی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں 2 حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے ہیں، ایک نماز کے پڑھنے کا اور ایک قربانی کے کرنے کا، اور یہ دونوں عمل اللہ نے امر کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے
کہ ایک روایت کے مطابق بلکہ اکثر مفسرین کے مطابق فصلی لربک، تو یہاں نماز سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے، عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے، اور ونحر سے قربانی کا عمل مراد ہے۔ دونوں عملوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ حکم دیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کو تو ہم واجب سمجھیں اور قربانی کو واجب نہ سمجھیں؟ تو نماز عید الاضحیٰ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ ہر مسلمان پر، صاحب نصاب پر عموماً جو حالات بن رہے ہیں، تو ان حالات میں بہت سے مسلمان گویا مایوس ہو کر قربانی کے عمل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہونا ایسا نہیں چاہیے، بلکہ اس عمل کو ہمت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ اللہ کا ایک حکم ہے، اس حکم کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی اگر ہم دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا کہ ہر جانور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور قربانی کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس قرض سے بچ کر، جس کے اوپر قرض اتنا نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کی ضرورتوں سے زائد پیسہ 40,000 روپیہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا حساب، کل ہی میں نے اس کا حساب لگایا تو 38,000 کو چلر اس کے پیسے آ رہے ہیں۔ تو 40,000 اگر کسی کے پاس ہیں اس کی ضرورتوں سے زائد، قرضوں سے زائد، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب مسئلہ ہے قرضوں کا، تو قرض بھی دو طریقے کے ہیں۔ ایک قرض ہے کاروباری اعتبار سے، تو یہ تو سال بھر رہتا ہی ہے، تو اس قرض کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ قرض آپ لیتے ہیں، دیتے ہیں، وہ چلتا رہے گا۔ ایک قرض ہے آدمی اپنے ذاتی کاموں کے لیے، گھریلو اخراجات کے لیے مجبوری کی حالت میں لیتا ہے، تو اس قرض کا البتہ اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ قرض اگر آپ پر اتنا ہے کہ 40,000 آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر اس سے زائد موجود ہے، اس قرض کے علاوہ 40,000 موجود ہیں، تو قربانی ہر حال میں کرنی چاہیے، قربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے۔ بہت سے مسلمان ہیں کہ پورا بکرا وہ قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے، وہ اتنی استعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ اکثر بڑے جانور میں وہ حصہ لے لیا کرتے تھے۔ اب حالات یہاں کے ایسے ہیں کہ ان حالات میں حصہ یہاں مشکل ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کے عمل میں گوشت ملنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آپ دوسرے صوبوں میں یا دوسری جگہوں پر کسی مستند ادارے کے تحت یا کسی معتبر آدمی کے تحت آپ اپنی قربانی ادا کر دیں تو قربانی ہو جائے گی۔ تو قربانی کے عمل کو بہرحال انجام دینا چاہیے، قربانی کے عمل کو بہرحال انجام دینا چاہیے، اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے سلسلے میں عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قربانی یہ شعائر دین میں سے ہے۔ شعائر دین کا مطلب دین کی اہم چیزیں، دین کی یادگاریں، ایسے کام اور ایسے اعمال جس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ قربانی بھی انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ جو آدمی شعائر دین کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تعلق موجود ہے اور اللہ کی محبت مضبوطی کے ساتھ موجود ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو آدمی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کا عمل دراصل اس کے دل کے تقوی کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ سے تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے ہے۔ اور قربانی کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا یہ جانور بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، تو اس لیے اس جانور کی بھی تعظیم ہونی چاہیے، قربانی کی تعظیم ہونی چاہیے، قربانی کے جانور کی تعظیم ہونی چاہیے۔ تعظیم کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی صورت ہے۔ ظاہری صورت یہ ہے کہ جانور اچھا ہو، صحیح سالم ہو اور کسی قسم کا کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو، اس کو لے کر اچھی طریقے سے اس کو پالا پوسا جائے، کچھ دن اس کے ساتھ انسیت پیدا کی جائے، کچھ دن اس کے ساتھ انسیت پیدا کی جائے اور کچھ دن اپنے پاس اس کو رکھ کر پالا پوسا جائے، یہ ظاہری تعظیم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ذبح کا موقع آئے تو ذبح بھی صحیح طریقے سے کی جائے اور گوشت کی تقسیم بھی صحیح طریقے سے کی جائے، یہ ظاہری تعظیم ہے، یہ ظاہری تعظیم ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے گائے خریدی قربانی کے لیے، بہت دنوں پہلے اس کو خریدی اور اس کو بہت پالا پوسا، روزانہ اس کو کھلاتے تھے پلاتے تھے اور عصر کے بعد اس کو لے جا کر میدان میں خوب دوڑاتے تھے تاکہ وہ خوب اچھی فربا موٹی اور تندرست رہے۔ تو اس کے ساتھ ایک مہینہ کچھ زیادہ دن اس کے ساتھ اس گزارے۔ جب آدمی کسی کے ساتھ کچھ دن گزارتا ہے تو اسے مانوس ہو جاتا ہے، انسیت ہو جاتی ہے، الفت اور محبت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ الہند نے بھی بڑی محبتوں سے اس کو پالا پوسا، اس پالنے کے ارادے سے نہیں قربانی کے ارادے سے اتنا سب کچھ کیا۔ جب اس جانور کی قربانی کی جا رہی تھی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے کہ اس کو بہت محبتوں سے پالا پوسا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب یہ ماحول تو تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، قریوں دیہاتوں میں ہوگا تو ہوگا، شہروں میں تو بہت مشکل ہے۔ کہیں کہیں آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 15-20 دن پہلے جانوروں کو لے کر جس پر قربانی واجب ہے وہ آدمی خود جا کر اس کی خدمت کرے، ورنہ ایسا ہے کہ جانور آپ نے لے لیے 15-20 لے کر ایک جگہ اس کو باندھ دیے، ایک آدمی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا، ایسے آپ کو ملیں گے۔ لیکن جس پر قربانی واجب ہے، جو آدمی قربانی کرنے والا ہے، وہ خود جائے اس کے پاس، وہ خود اس سے انسیت پیدا کرے، وہ خود اس کو پالے پوسے، یہ مشکل ہے۔ جبکہ یہ مطلوب ہے شریعت میں کہ قربانی کرنے والا خود یہ کام کرے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس کو لے جا کر پھرانا گھمانا یہ بھی مطلوب ہے، لیکن راستوں میں لے کر پھرنا، بچوں کے ہاتھوں میں دے دینا کہ گاڑیوں کے جانے میں دشواری ہو، لوگوں کے چلنے میں دشواری ہو، یہ تو شریعت میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ کتنی خراب بات ہے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب آپ راستوں میں دیکھ لیں، جا رہے ہیں بچے جانوروں کو لے کر گھوم رہے ہیں، جانے والوں کو تکلیف ہے۔ کسی کو تکلیف دینا ہمارا مذہب ہرگز نہیں سکھاتا۔ اور ایسی کیا بات ہے کہ ہمارے ہر موقع پر، عیدوں کے موقع پر اور خوشیوں کے موقع پر اور مقدس راتوں کے موقع پر مسلمان ایسا ہی اہتمام کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو؟ ایسا ہم کیوں کریں؟ ہمارے اسی عمل کی وجہ سے ہماری شبیہ خراب ہوئی ہے، ہمارے اسی عمل کی وجہ سے ہماری شبیہ خراب ہوئی ہے۔ آپ یقیناً جانور کو گھمائیں، یقیناً اس کو دوڑائیں، یقیناً اس کو کھلائیں پلائیں، لیکن یا تو ایسے وقت کا انتخاب کریں جس وقت میں لوگوں کی چلت پھرت کم ہو، یا ایسی جگہ کا انتخاب کریں جس جگہ لوگوں کی چلت پھرت کم ہو۔ ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کی چلت پھرت زیادہ ہے، لوگ چلتے پھرتے ہیں، ایسی جگہوں پر جانوروں کو بچوں کے ہاتھوں میں دے کر گھمانا پھرانا یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ کتنا کہا جائے، کہنے والے کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان ذرا برابر بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر بقرعید میں آپ کو یہی صورتحال ملے گی، ہر بقرعید میں یہی صورتحال ملے گی۔ کب ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے؟ کب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی اور کب ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں گے؟
کچھ تو فکر کرنے کی بات ہے، کچھ تو اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی بات ہے۔ تو جتنے احباب یہاں جمع ہیں ان سے بطور خاص میں عرض کروں گا کہ آپ نے جب یہ بات سنی ہے تو آپ اب اس کا اہتمام کریں۔ اگر سننے کے باوجود بھی کریں گے تو ڈبل گناہ ہوگا۔ پہلے بھی آپ کو معلوم تھا، آج بھی آپ کو معلوم ہوا ہے، اس کے باوجود اگر آپ یہ کام کریں گے تو ایک نیکی کو انجام دینے کے لیے کئی گناہوں کو مول لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس لیے جانوروں کے ساتھ انسیت پیدا کرنا، ان کو کھلانا پلانا پالنا پوسنا مطلوب ہے، لیکن اس عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ راستوں پر چھوڑ دینا، اب ہوتا ایسا ہی ہے کہ بچے لے جاتے ہیں گھماتے ہیں، کوئی گاڑی والا مار دیا، جانور بیمار ہو گیا، اب دوسرا لانے کی استعداد نہیں ہے، اسی کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھیں، یہ ظاہری تعظیم میں داخل ہے، اور قربانی کی باطنی تعظیم یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، محض اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے یہ عمل کیا جائے، کسی کو دکھانا یا اپنی شہرت، اپنا نام و نمود یا اپنا روب کسی پر جمانا یا اپنی مالداری کا اظہار کرنا یہ مقصود نہ ہو، محض اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ آپ کتنے ہی پیسوں کا جانور خریدیں، ضرور خریدیں، کوئی منع نہیں ہے اگر اللہ نے استعداد عطا فرمائی ہے، لیکن دل و دماغ کے کسی گوشے میں بھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں۔ اگر یہ بات آ گئی تو ایک تو پیسے بھی گئے، نیکی بھی نہیں ملی، الٹا گناہ سر پر آ گیا۔ تو اس لیے محض اللہ کو راضی کرنے کی غرض ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ الگ الگ طریقے سے لوگ اپنی شہرت دکھاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ راستوں پر گھماتے پھراتے ہیں تاکہ لوگ پوچھیں کتنے میں لیے آپ، یہ کہاں سے لیے، تاکہ معلوم ہو، بتا سکیں کہ میں نے اتنے میں لیے، یہاں سے میں نے لیا۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے گھماتے پھراتے تو نہیں ہیں، بات میں کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے کتنے کے بکرے لیے، تو آپ وہ اپنی بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں، ہم تو اتنے بڑے لیتے ہیں، اتنے زیادہ پیسوں کے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ کسی بھی طریقے سے ہمارے اخلاص کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، محض اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے یہ عمل اگر ہم انجام دیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ قربانی ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا سبب بنے گی۔ اور اس قربانی کے سلسلے میں اس کا مقصد اور اس سے ملنے والا ہمیں سبق کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا باب ہے، یہ ایک بہت بڑا باب ہے۔ امت کے 3 طبقے ہیں، مردوں، عورتوں اور بچوں کا، یہ 3 طبقے ہیں۔ قربانی میں ان تینوں کے لیے سبق ہے، اس لیے کہ قربانی تینوں بزرگوں کی یادگار ہے۔ حضرت حاجرہ کی زندگی میں عورتوں کے لیے سبق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں مردوں کے لیے سبق ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں بچوں کے لیے سبق ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اس وقت اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے عمل کو ہر حال میں انجام دینے کی کوشش کریں، اور اچھے سے اچھا جانور ہو، عیبوں سے پاک ہو، صحیح سالم صحت مند اور تندرست ہو، اور اس کے ساتھ کچھ انسیت پیدا کی جائے، اس کو کھلا پلا کر اسے مانوس ہوا جائے، اور پھر اس کے بعد محض اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے، اور اس عمل کے انجام دینے میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔